ان کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی تھا. ان کا احمد کھڑے ہو جاؤ, پہلے تو میں نے تمہیں تھپڑ اور مکے مارے ہیں نا, اب میں ڈنڈا توڑوں گا تمہارے اوپر. میں دیکھتا ہوں تم نبی علیہ السلام کا نام کیسے نہیں بتاتے. خیر احمد کھڑا ہوا اور اس نے بتا دیا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹیچر بڑا حیران کہ پہلے اتنی دفعہ پوچھا تو گنگ بن کے کھڑا رہا, اور اب پوچھا تو فوراً بتا دیا ہے. تو ٹیچر سمجھ گیا کہ کوئی مسئلہ اور ہے. وہ آیا اور اس نے اب پیار کا انداز اپنا لیا. احمد کے سر پہ ہاتھ رکھا, بیٹا میں تمہارا استاد ہوں, تمہارے باپ کی جگہ ہوں. میں بار بار تم سے پوچھ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا نام بتاؤ, آپ نے پہلے نہیں بتایا, اور اب میں نے ریسرچ کے بعد پوچھا ہے تو فوراً بتا دیا. پہلے کیوں نہیں بتایا, مجھے یہ بات بتا دو. تو اس وقت احمد نے ان کو یہ بتایا کہ سر میں نے اپنے ابو کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میں نبی علیہ السلام کا نام بغیر وضو کے نہیں لوں گا. جب آپ نے پہلے سوال پوچھا میرا وضو نہیں تھا, میں نے مار تو کھا لی مگر میں نے نبی علیہ السلام کا نام اپنے منہ سے نہیں نکالا. اب ریسیس میں وضو کر کے آیا ہوں, آپ نے نام پوچھا ہے تو میں نے نام بتا دیا ہے. تو بچپن میں جو بات بچے کے دل میں ڈال دی جائے وہ پھر پوری زندگی بچہ اس کے اوپر جمع رہتا ہے. اس لیے پہلا اصول ہے کہ اولاد کے لیے دعائیں کریں, اور دوسرا اصول ہے کہ مار نہیں پیار. پیار سے بچے کی وہ تربیت ہوتی ہے جو مار کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی. چنانچہ حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہا, یعنی 10 سال میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی. نبی علیہ السلام نے نہ کبھی مجھے جھڑکا, نہ کبھی مجھے گالی دی, نہ نبی علیہ السلام نے کبھی مجھے ترش نظروں سے دیکھا. ہمیشہ پیار سے بات کی, اور نبی علیہ السلام نے تربیت میری محبت سے فرمائی. تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو اگر پیار دیا جائے تو اس کی تربیت آسانی سے ہو جاتی ہے, مار کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہم جو غصے میں آ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہماری جلد باز طبیعت ہوتی ہے, ورنہ مار کی ضرورت پیش نہیں آتی. پھر تیسری بات کہ مناسب وقت پہ بات کرنا, یہ بڑا اہم اصول ہے. بچے کی زندگی میں 4 ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ جن میں بچہ ریسیپٹیو موڈ میں آ جاتا ہے. ریسیپٹیو موڈ کو کہتے ہیں لرننگ موڈ میں آ جانا. اس وقت بچے کا دل چاہتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے. ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا, وہ اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. مثال کے طور پہ جب بھی کوئی بچہ سواری پہ سوار ہوگا نا, وہ لرننگ موڈ میں آ جائے گا. آپ دیکھیں گاڑی میں بیٹھتے ہی بچے کویسچن کرنا شروع کر دیں گے یا لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے. وہ لڑنا نہیں چاہتے, وہ اس وقت لرننگ موڈ میں ہوتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ماں باپ ہمیں کچھ بتائیں, اور ماں باپ جھڑکی دے کے ان کو خاموش کروا دیتے ہیں, اور بچہ پوچھتے رہتے ہیں. اور باپ کہتا ہے پتہ نہیں یہ افلاطون کہاں سے آ گیا ہمارے گھر میں. ماں کہتی ہے اس کی تو زبان بند ہی نہیں ہوتی, میں اس کو ٹھیک کرتی ہوں. حالانکہ وہ وقت ہوتا ہے بچے کے علم حاصل کرنے کا, اس لیے وہ پوچھتا رہتا ہے. اس کا بیہیویئر جو چینج ہوتا ہے وہ لرننگ موڈ میں آنے کی وجہ سے چینج ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی اسلام کے پیچھے ایک لڑکا سوار تھا, عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی اسلام نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو
اس وقت میں بچے کے دل میں بات اتر جائے گی، اس کو اصول کی باتیں اس وقت بتاؤ۔ اور واقعی یہ حدیث انہوں نے ایسی کھول کر بیان کی کہ بندہ اس کے مضمون کو پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ نبی صاحب نے کتنی پیاری تعلیمات اس بچے کو دی جب کہ وہ سواری پہ سوار تھا۔ اور دوسرا وقت جب رات کو سونے کا وقت ہوتا ہے، بچہ پھر لرننگ موڈ میں آ جاتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں امی مجھے کوئی کہانی سنائیں۔ ابو کے پاس تو خیر فرصت ہی نہیں ہوتی، اور امی اس کو کہانی سناتی ہے، چوہے کی کہانی، چھپکلی کی کہانی، مرغی کی کہانی۔ خدا کی بندی، اگر آپ نے قصص النبیین پڑھے ہوتے تو بچے کو اس موقع پہ انبیاء کے واقعات سنا کے ایسے سبق دیتی جو زندگی بھر اس کو کام آتے ہیں، مگر ماں نے خود نہیں پڑھا ہوتا تو وہ چھپکلی کے سوا اور کیا واقعہ سنائے گی۔ چنانچہ کتابوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ 5 چوہے مل کے کرنے چلے شکار، ایک چوہا رہ گیا پیچھے، باقی رہ گئے 4۔ 4 چوہے مل کر سب بجانے لگے بین، ایک چوہے کو آ گئی کھانسی، باقی رہ گئے 3۔ 3 چوہے یہ کہنے لگے گھر کو بھاگ چلو، ایک گیا رستہ بھول، باقی رہ گئے 2۔ یعنی 5 چوہوں کی کہانی، اور وہ بھی بے فائدہ۔ یہ ہمارے اسکول کے سلیبس کی ہے، اور مجھے چھٹی زبان 6 7ویں کلاس میں جب ہم پڑھتے تھے اس وقت کی یاد ہے۔ تو جب ایسی بے فائدہ چیزیں ہم بچے کو سمجھائیں گے تو وہ کیا سمجھے گا؟ تو ماں کو چاہیے کہ وہ قصص النبیین پڑھے، بچہ سنے تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنائے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنائیں، اور اس میں سے اچھے نتیجے نکال کر دکھائیں۔ پھر بچے کے زندگی میں بات اتر جائے گی کہ واقعی میں نے نیکی کی زندگی گزارنی ہے، اور اس نیکی پر اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو جائے گی۔ تو پہلا ٹائم ہوتا ہے ریسیپٹیو موڈ میں آنے کا جب بچہ سواری پہ سوار ہوتا ہے، دوسرا جب بچہ رات کو سونے لگتا ہے، تیسرا جب بچہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے نا، پھر ریسیپٹیو موڈ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے دسترخوان پہ بیٹھتے ہی بچے کے سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اگر ہم اس وقت میں بچے کو اچھی باتیں سنائیں۔ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کے چپ کرا دینا یہ کوئی حل نہیں ہوتا۔ بچے کو بتانا چاہیے، سکھانا چاہیے۔ وہ 10 سوال پوچھے تو آپ 10 کا جواب دیں، وہ 100 سوال پوچھے تو آپ 100 کا جواب دیں، چونکہ بچہ اس وقت ریسیپٹیو موڈ میں ہے۔ جو بات کریں گے وہ بچے کی میموری میں ہمیشہ کے لیے یادداشت میں آ جائے گی۔ اور چوتھا وقت ہوتا ہے جب بچہ بیمار ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بچہ بیمار ہوگا، بخار ہے یا تکلیف ہے، تو بچہ اس وقت لرننگ موڈ میں آ جاتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ مجھے کوئی باتیں سکھائے۔ اب جو ماں اس بات کو نہیں جانتی وہ پھر اس کو نہیں سکھا سکتی۔ ہم بچے کو بات اس وقت کرتے ہیں جب بچہ آئی پیڈ پہ بیٹھا کھیل رہا ہوتا ہے، یا گیم کھیلنے کے چکر میں ہوتا ہے، یا کارٹون دیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ اس وقت تو بات اس کے کانوں سے ویسے ہی سر سے اوپر سے گزر جائے گی، کیا سنے گا؟ پھر ہم بچے کو بلیم کرتے ہیں، جی ہماری تو بات سنتا ہی نہیں۔ بھائی جب سننے کا وقت تھا آپ نے اس وقت تو سنائی نہیں، اب شکوے کیا کرنے کہ بچہ ہماری بات نہیں سنتا؟ چنانچہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ ایک یہودی کا بیٹا تھا اور وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی تھی کہ کافروں کے بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے۔ وہ بچہ بیمار ہو گیا تو نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ جی وہ بچہ بیمار ہے، بخار ہے اس کو۔ تو نبی علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا کہ میں اس کی عیادت کے لیے جاتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی کافر کا، اور ایک طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند ہستی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ فرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ تو نہ بچہ توقع کرتا تھا، نہ اس کا باپ اس بات کی توقع کرتا تھا۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام گئے تو لڑکا خوش تو بہت ہوا کہ
آپ میری عیادت کے لیے آئے، اس کو گریٹ فیل ہوا، اچھا لگا، تو اس کے باپ کو بھی اچھا لگا کہ وہ ایک عام سا آدمی تھا، اس کی عزت بن گئی کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام اس کے بیٹے